بارے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آ گئے ہیں ہم حروف مقطعات کے بارے میں۔ یہ وہ حروف ہیں جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، یعنی قطع کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قطع کرنے سے ہے، قطع کا مطلب ہے کاٹ کاٹ کر، ٹھیک ہے۔ لکھا تو اکٹھا جاتا ہے لیکن ان کو پڑھا الگ الگ جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور یہ 14 حروف ہیں، 14 حروف ہیں جو حروف مقطعات ہیں، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ نقص، عسلکم، حی، طاہر۔ نقص، عسلکم، حی، طاہر، ٹھیک ہے، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ یعنی یہ سارے حروف مقطعات اس مجموعے میں جمع ہو گئے ہیں، 14 حروف ہیں، اور یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ یہ ایک انداز ہے رسم الخط کا، ان کا مفہوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا، نہ بتائے گئے ہیں نہ لکھوائے گئے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا کوئی مفہوم بتایا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کو جو پڑھنے کا انداز ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ان کو پڑھا تو جاتا ہے، اس لیے لکھا تو ان کو ملا کر جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا مجموعہ ہمیں آسانی کے لیے بنا کر دے دیا گیا ہے، نقص، عسلکم، حی، طاہر۔ اب حروف مقطعات کی اقسام دیکھتے ہیں اس چارٹ میں، آپ کے سامنے جو چارٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں اس مجموعے کو انہوں نے 3 حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے کیا کیا؟ نقص عسلکم، نقص عسلکم۔ اب آپ یہ اس مجموعے میں جتنے بھی لیٹرز آئیں گے حروف مقطعات، ان میں کیا ہے؟ ان کو الگ کیا گیا، ان میں محل مد اور سبب مد دونوں موجود ہیں۔ اب آپ کیسے؟ کیونکہ یہ 3 حرفی ہیں، 3 حرفی ہیں۔ نون 3 حرفی ہے، کھول کے لکھا جائے گا۔ قاف 3 حرفی ہے، کھول کر لکھا جائے گا تو صاد 3 حرفی ہے۔ عین جیسے ہم نے بھی کھول کر لکھا تھا، سین، لام، کاف، میم۔ اب آپ ان کو کھول کر لکھیں تو دیکھیں یہ 3 حرفی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یوں چونکہ یہ 3 حرفی ہیں تو اس وجہ سے ان میں محل مد بھی ہوگا، یعنی حرف مدہ بھی ہوگا، اور سبب مد بھی موجود ہوگا۔ اور ان کو پھر ایک الگ، یعنی کہ ان کی کلاسیفیکیشن کر دی گئی ہے۔ یہ نقص عسلکم، یہ وہ حروف ہیں جن میں محل مد اور سبب مد دونوں موجود ہیں، اسی وجہ سے ان پہ کیا کیا جاتا ہے؟ مد کی جاتی ہے، مد کی جاتی ہے، کیونکہ محل مد اور سبب مد دونوں موجود ہیں۔ اب حی طاہر میں کیا کیا انہوں نے؟ الف کو الگ کر دیا، تو طا کی بجائے پھر ایک الگ مجموعہ بنایا، حی طہور، حی طہورا۔ اب ان میں کیا ہے؟ اس مجموعے میں جتنے بھی حروف ہیں، ہا، یا، قا، ہا، را، اب آپ دیکھیں یہ سب 2 حرفی ہیں، 2 حرفی ہیں۔ ان میں محل مد یعنی حرف مدہ تو موجود ہے لیکن سبب مد نہیں ہے، کوئی جزم کی علامت، سکون کی علامت نہیں ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے؟ ان پہ مد نہیں ہوتی۔ جب بھی یہ قرآن مجید میں شروع میں لکھے جاتے ہیں، میں حروف مقطعات اکٹھے پڑھے جاتے ہیں، تو ان کو کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا، ان کو ان کی اصلی مقدار یعنی جو محل مد کی اصل مقدار ہے 2 حرکت، اسی حساب سے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے آپ طٰہٰ کی مثال لے لیں، سورۃ طٰہٰ کے شروع میں آتا ہے تو وہ دونوں پہ کیا ہے؟ دونوں طٰ بھی اور ہا بھی دونوں ہی 2 حرفی ہیں، سبب مد نہیں ہے، تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ طٰہٰ، بس طٰہٰ ایسے نہیں پڑھا جاتا، طٰہٰ ایک الف کے برابر، کیونکہ یہ 2 حرفی ہیں، سبب مد موجود نہیں ہے، تو اس مجموعے کو الگ کر دیا گیا، یعنی آپ کی آسانی کے لیے۔ الف کی طرف آئیے، الف میں کیا ہے؟ سبب مد موجود ہے، سبب مد کیا ہے؟ سکون اصلی، ٹھیک ہے۔ حمزہ سکون یا تشدید ہی ہو سکتے ہیں نا سبب مد، تو اس میں سبب ہے فا، فا کے اوپر جو سکون کی علامت ہے، سبب مد تو موجود ہے لیکن محل مد نہیں ہے۔ تو پہلے میں تو ہم نے کھینچنا تھا، مد لازم نقص عسلکم کو تو اچھی طرح کھینچ کے مد کر کے پڑھنا تھا۔ حی طہورا، یہاں پہ کیا کرنا تھا؟ ایک الف کے برابر ہی کھینچنا تھا کیونکہ محل مد موجود تھا، سبب مد نہیں تھا، تو وہ جو محل ہے وہی کافی ہے تھوڑا سا دراز کرنے کے لیے۔ الف میں کیا ہے؟ محل مد ہے ہی نہیں، تو ہم آواز کو دراز کر ہی نہیں سکتے، تو الیف ایسا نہیں پڑھا جائے گا، یہ صرف الف پڑھا جائے گا، 3 حرفی ہے لیکن اس میں کوئی مد نہیں ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں مدود کے مراتب کی طرف۔ مدود یعنی جو یہاں پہ مد کی جائے گی، ان کے مراتب، ٹھیک ہے۔ مراتب کیا ہیں؟
یعنی ان کے درجے. مد لازم کا پہلا مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، مد لازم کا پہلا مرتبہ ہے. اس میں کون سے ہم نے پڑھا تھا؟ مد لازم کلمی مخفف حرفی مخفف اور مثقل، یعنی دونوں آ جائیں گے. مد لازم کلمی مخفف بھی آ جائے گا، مد لازم کلمی مثقل بھی آ جائے گا، کلمی حرفی مخفف بھی اور حرفی مثقل بھی. پہلا درجہ ہے. کیوں پہلا درجہ ہے؟ ان پہ ہم نے کیا کیا تھا؟ 6 حرکت تک طول کیا تھا، تو اس لیے ان کا پہلا درجہ ہے. مد لازم لین پر بھی آ جائیں. یعنی لازم کی جتنی بھی اقسام ہیں ان پہ طول ہوتا ہے، مد لین پہ بھی طول اولا ہے، تو اس وجہ سے یہ پہلے مرتبے میں آتی ہیں. سب سے زیادہ لمبی طویل ان پہ مد کی جاتی ہے اور یہ ان کا پہلا مرتبہ ہے. پھر ہم آتے ہیں دوسرا مرتبہ ہے مد متصل کا. ٹھیک ہے، مد متصل، اس کو واجب بھی کہا گیا ہے نا، مد متصل واجب. تو اسی وجوب کی وجہ سے کیا ہے، یہ اپنے دوسرے درجے میں آئے گی. ٹھیک ہے، اس پہ تو لازمی، اس پہ بھی لازمی واجب ہے کرنا، وہ لازم نہیں ہے، واجب ہے کرنا. یہ دوسرے مرتبے میں آئے گی، یعنی آواز کو یہاں پہ توسط اس کی مقدار ہے لیکن اس کو کھینچا ہی جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو کھینچا ہی جائے گا ہر حال میں 4 حرکت تک. اب ہمارے پاس ہے تیسرا درجہ ہے مد عارض کا. مد عارض وقفی، وقت کی صورت میں، اور یا پھر وہ لین ہو. ٹھیک ہے، تو تیسرا درجہ ہے مد عارض کا. کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں طول توسط قصر تینوں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تیسرا درجہ ہے اس کا. اور چوتھا درجہ ہے مد منفصل کا. منفصل کا مد منفصل جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جائز. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بطریق جزری قصر بھی کیا جاتا ہے، اس کو چوتھے درجے میں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے مدود کے مراتب ہیں، اور یہاں تک ہی ہمارا میرا خیال ہے حروف مقطعات کا چیپٹر ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہیں تک ہی اس کو ہم رکھتے ہیں.